پاکستان ہندوستان کے درمیان تناؤ کہہ لیں، جھڑپیں کہہ لیں، ایسکلیشن لیڈر کہہ لیں، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایسکلیشن لیڈر کا کیا مطلب ہے اور یہ کانفلکٹ اب کدھر جا رہا ہے، یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک بار پھر ڈاکٹر احمد فاروقی۔ اکانومسٹ ہیں ویسے تو، مگر انہوں نے بہت ریسرچ بھی کی ہوئی اور کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی ہیں پاکستان کے اوپر اور پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے اوپر اسپیسیفکلی۔ تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر فاروقی۔ آپ کے خیال سے کیا ہو رہا ہے اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان؟ بہت شکریہ، بڑی پریشانی کی بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ایک دم سے پھٹا ہے ایک پہاڑ۔ اچھے خاصے تعلقات تھے، بہت اچھے نہیں تھے لیکن کم از کم امن اور سکون تھا کہ جب وہ دہشت پسندوں نے اٹیک کیا کشمیر میں، انڈین آکیپائڈ کشمیر میں، تو بغیر کچھ ایویڈنس دیے ہوئے کہ یہ پاکستانیوں نے بھیجا ہے یا یہ پاکستانی فوج کا اس میں رول ہے، انڈیا کے پرائم منسٹر نے فوراً ہی بلیم پاکستان کی اتھارٹیز پہ ڈال دیا، اور وہیں صرف رکا نہیں بلکہ انڈس بیسن ٹریٹیز کو سسپینڈ کرنے کی بھی بات کی یا شاید کر بھی دیا ہے۔ اب پانی جو ہے وہ اتنی ضروری چیز ہے زندہ رہنے کے لیے، ملینز آف لوگوں کے لیے پاکستان میں، کہ اس کا صرف نام بھی لینا بہت ایکسپلوسو ہے، ایسکلیشن کی لیڈر پہ چڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو انڈین ایئر فورس نے پاکستانی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا، 50 سال میں غالباً اتنی ڈیپ پینیٹریشن نہیں ہوئی تھی، جو بھاولپور پہ بھی اٹیک کیا ہے، اور کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کیمپس کو اٹیک کیا ہے، بغیر ایویڈنس دیے ہوئے کہ یہ وہ کیمپس ہیں جنہوں نے اس اٹیک کو کشمیر میں کروایا تھا۔ دنیا بھر کے تمام لیڈران کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، سب ملکوں کو پتہ ہے کہ ان دونوں ملکوں نے بہت جنگیں لڑی ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ ایکسپلوسو والکینو کی طرح ہے۔ اور میں نے تو کچھ ہی مہینے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جو جنرل مشرف نے پرائم منسٹر سنگھ کے ساتھ آگرہ میں جو اکارڈز کی بات چیت کی تھی، اس کو اب پھر سے اٹھا کے ریوائٹلائز کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور یہ میں نے لکھا تھا اس حالیہ واقعے سے پہلے، کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ وقت کی بات ہے کہ وہ پہاڑ پھر سے پھٹے گا۔ تو پاکستان نے خاصا اسٹرانگ جواب دیا ہے انڈیا کو، ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی۔ اب ملیٹریلی ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے اس کے فیکٹس ابھی کلیئر نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے کہا علی کہ پاکستان نے کلیم کیا ہے کہ 5 جہاز انہوں نے انڈین ایئر فورس کے گرائے ہیں، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ 3 گرائے ہیں۔ انٹرنیشنل سورسز ابھی کنفرم نہیں کر رہی ہیں سوائے اس کے جو آپ نے CNN کو سائٹ کیا، اور وہ بھی ابھی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ سپر سونک فائٹر جیٹ فرینچ میڈ رافیل جو ہے اس کو مار گرایا ہے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے وقت پتہ چلے گا، لیکن انڈیا سے جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 جہاز کریش ہو گئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کریش ہو گئے ہیں؟ وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں یا پائلٹ ایرر تھا یا میکینیکل پرابلم تھی؟ وہ انہوں نے اس پہ ابھی چادر ڈالی ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ سب چادریں اٹھ جاتی ہیں، پتہ چلے گا ہمیں کہ کیا ہوا ہے۔ ایک لے پرسن کے لیے ایسکلیشن لیڈر کا کیا مطلب ہے؟ کہ چیزیں ایک ریاکشن ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اس کے بعد ریاکشن ہوتا ہے، تھوڑا ایکسپلین کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ وہ نہلے پہ دہلا ہے، تو انہوں نے ایک مکہ مارا تو ہم نے 2 مکے مارے، جب ہم نے 2 مکے مارے تو انہوں نے 3 مکے مارے، اور پھر مکے مارتے مارتے کلہاڑی بھی اٹھا لی دونوں میں سے ایک نے، اور دوسرے پہ کلہاڑی ماری۔ تو یہ ہے ایسکلیشن لیڈر۔ یہ ہے کہ وہ بات جو ہے، جو جھگڑا شروع ہوا تھا جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور بڑا انفارچونیٹ ہے، ٹیررزم کو کسی کنڈیشن میں کوئی ریزنیبل آدمی کنڈون نہیں کر سکتا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے انوسنٹ لائفز کو لینے کا، لیکن ایک دم سے یہ کنکلوڈ کرنا کہ دوسرا ملک جو آپ کے پرانے جھگڑوں میں کتنی دفعہ انوالو ہوا ہے، وہ انوالوڈ ہے اس میں، وہ بڑا سیریس ایکوزیشن ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، امریکہ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، کوئی تھرڈ پارٹیز آتی، کاز اور افیکٹ اسٹیبلش ہوتا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا کی ڈومیسٹک پالیٹکس اور اس کے کمپلشنز ایسے ہیں مودی صاحب کے لیے کہ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب بلیم پاکستان پہ ڈالیں گے، ہمارا پرانا دشمن ہے۔ اور ان کے میں نے سنا ہے کہ
اسٹیٹ الیکشنز بھی آنے والے تھے انڈیا میں نے سنا ہے، میں تصدیق نہیں کی ہے، تو ان کو پولیٹیکل اپرچونٹی چاہیے تھی اپنے مین ہوڈ کو دکھانے کی. اور دوسری طرف پاکستانی سائڈ پہ میرے خیال سے انہوں نے مس کیلکولیشن کی کہ اس ڈیپ پینیٹریشن والے اٹیک کو جو انہوں نے کیا ہے، اور بھاولپور بڑا سمبولک ہے کیونکہ ضیاء صاحب کا جہاز بھی وہاں کریش ہوا تھا 1988 میں، اس کی ہسٹری میں خاصا بڑا رول ہے. تو ایک دم سے اس کو اٹیک کر کے انہوں نے پاکستان کی غیرت کو للکارا ہے. تو جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہیں، جو نسبتاً لو پروفائل جنرل ہیں، ان کو اپرچونٹی مل گئی آف اے لائف ٹائم، اور وہ پاکستان کے اسپوکسمین بن گئے ہیں. وہ CNN پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، BBC پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس 170 172 ایٹمی اثاثے ہیں، اور پاکستان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں جو بیٹل فیلڈ پہ اگر انڈیا کی آرمی اور آرمر اٹیک کرے گا تو وہ لو گریڈ نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ اس پورے بٹالین کو یا بریگیڈ کو وائپ آؤٹ کر دے گا بغیر بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج کیے ہوئے. بڑی سیریس ڈیفنس ہے جو اگر انڈیا نے اٹیک کیا. میں نے ایک پروگرام پہ سنا کہ ایک ریٹائرڈ انڈین جنرل کہہ رہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پاکستان کو پورا قبضہ کر سکتے ہیں صرف 4 دن میں. تو اس ٹائپ کی جو گفتگو ہے یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور اس کو جو ہے ہر حال میں ہمیں کام ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ اگر 26 وہاں ختم ہوئے ہیں تو اب آپ کیا 2000 کو ماریں گے، 5000 کو ماریں گے؟ آپ نے اگر 5000 کو مارا تو آپ کے بھی 10,000 مارے جائیں گے. وہ ایسکلیشن لیڈر کا جو کانسیپٹ ہے، اور یہ وہ سچویشن نہیں ہے جو اسرائیل اور غازہ کی ہے. غازہ کے پاس نہ ایئر فورس ہے، نہ ریئل آرمی ہے، نہ نیوی ہے، نہ میسائلز ہیں. پاکستان کے پاس وہ سب کچھ ہے، اور انڈیا کو پتہ ہے. اور پاکستان کے ساتھ دنیا میں بہت ممالک ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. چائنا تو obvious ہے، ایران بھی ہے، اور ٹرکی بھی ہے. ٹرکی نے ڈسٹرائر جو بھیجا ہے وہ سمبولک ہے. تو پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے. کسی سٹیج پہ تو سعودیز بھی اگر ان کو آپ نے زیادہ پاکستان کو تنگ کیا تو انڈیا میں انہوں نے اتنا انویسٹمنٹ کیا ہے سعودیز نے کہ وہ بھی شاید رک جائے. تو یہ سب مودی کو پتہ ہوگا، اس کے ایڈوائزرز کو پتہ ہوگا. تو میرے خیال سے وہ سوچ رہا تھا کہ بس میں تھوڑا سا مار کے ان کو اور وکٹری کلیم کر لوں گا اور پاکستان خاموش رہے گا. وہ نہیں ہوا. امریکہ کے اندر پچھلے کچھ سالوں سے پاکستانی امریکن کمیونٹی بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی اور ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے فار ہیومن رائٹس ان پاکستان. اسپیسیفکلی جو ایک مارشل لا ابھی ہم سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی ہے ملٹری ٹرائلز کی ایک بار پھر. تو یہ جو انٹرنل ڈائنامکس چل رہے ہیں ان کا تعلق آبویسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے، یوکرین سے، بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے. تو پاکستانی امریکن پوزیشن اور اسپیشلی امریکہ کے اندر ان چیزوں کو لے کر، پاکستان کو لے کر ایک تبدیلی نہیں آئی؟ دیکھیے، ایک تو ایشو ہے عمران خان کا، جو پاکستانی امریکن کمیونٹی جو آپ نے کہی کہ خاصی وہ راؤزڈ اپ ہے اس وقت. وہ بیسکلی ون ایشو تھا ان کے ذہن میں، وہ عمران خان کی رہائی تھا اور اس کی واپسی کا. ایک دم سے پاسا پلٹ گیا ہے. اب عمران خان کا ایشو تو اور بھی بیک گراؤنڈ میں چلا گیا، اور جب ٹرمپ نے اقتدار یہاں اٹھایا تو اس نے ایک دفعہ بھی جتنا مجھے پتا ہے عمران خان کا کوئی ذکر نہیں کیا. البتہ جو ذکر شروع ہوا امریکن ہائی آفیشلز میں وہ یہ تھا کہ افغانستان میں ان کے جو ہتھیار رہ گئے تھے وہ کس طرح سے واپس لائے جائیں، کیونکہ وہ ٹیررسٹ کے ہاتھ میں پڑ گئے، طالبان کے ہاتھ میں پڑ گئے، تو امریکہ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے. اور اس میں انہوں نے ریچ آؤٹ کیا پاکستان کو، اور پاکستان نے کوآپریشن آفر کی. تو وہ ٹوٹل ایشو جو عمران خان کا تھا وہ بائی پاس ہو گیا، وہ irrelevant ہو گیا. اور سب سے انٹرسٹنگ بلو بیک جو یہاں ہو رہا ہے وہ عمران خان کی موومنٹ کا، کیونکہ ایک دم سے آرمی پھر سے سینٹر سٹیج پہ آ گئی ہے. وہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرے گی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو ہر طرف سنائی دینے لگا ہے، اس سے جنرل عاصم منیر کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی، اور جو پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی بڑھ رہی ہے. وہ آج میں نے دیکھا وہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس کا شاید بھائی شہید ہو گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں وی ول نیور فارگیٹ یور بردر. تو ان لوگوں کو مودی نے وداؤٹ تھنکنگ اٹ تھرو ایک دم سے ان کو وہ فور فرنٹ میں لے آیا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف
اور جنرل عاصم منیر. تو میں خاص سے پولیٹیکلی ہو سکتا ہے انڈیا میں اس کی تھوڑی پاپولیرٹی بڑھی ہو، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ کل میری خاتون سے بات ہو رہی تھی جو انڈیا میں دہلی میں ہیں، اوریجنلی بہار سے ہیں. تو بات تو ہماری انرجی کے بارے میں تھی، لیکن اینڈ میں نے ضرور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں وہاں. تو کہنے لگی ہم لوگ وی آر آن ایج. تو مطلب کیسے نہیں ہوں گے؟ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت کا وہ نہیں ہے جو 1971 میں تھا، کہ ایسٹ پاکستان کو لیا اور 2 ہفتے میں سے کم میں انہوں نے کھینچ لیا اس کو. وہ پاکستان اب نہیں ہے، یہ بہت فرق پاکستان ہے. تو میرے خیال سے یہ ریئلسٹک ہے، اور کسی طرح سے بھی جنگ کو بڑھنا نہیں چاہیے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن مودی میرے خیال سے اس کو پولیٹیکل بیک لیش ہوگا. اور اپوزٹ سائڈ پہ یہ جو اپنے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر، یہ ان کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی. ان کی تو بڑا ایک طرح سے دعائیں آنسر ہو گئیں. دعائیں تو آنسر ہو گئیں، مگر جیسا ہم نے دیکھا کارگل کے اندر بھی مشرف کے فارچونز فلپ ہوئے. کارگل کے بعد ایک کو ہوئی کچھ مہینوں بعد اور مشرف اقتدار میں آ گئے. تو یہ پینڈولم کہیں بھی سوئنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک طریقے سے ایک کو کا نظام تو چل ہی رہا ہے، ایک مارشل لاء تو برقرار ہے. تو the dynamics I think are a little nuanced. اور ایک پوائزن چیلس بھی تو چیز ہو سکتی ہے کہ آپ شکست کی راہ میں اگر آپ کو کامیابی مل جائے تو وہ شاید آپ کے لیے بڑی شکست کا باعث بن سکتی ہے. وہ دیکھنا ہے، کچھ ان نونز ہیں، لیکن اگر یہ جھگڑا بڑھ گیا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے گی، اور پھر ملک جو ہے وہ فوج کے کنٹرول میں آ جائے گا اگر مارشل لاء نہیں بھی لگاتے ہیں. اور اگر سیریس سچویشن ہوئی تو کوئی شک نہیں ہے کہ مارشل لاء لگ جائے گا. اگر مارشل لاء نہیں بھی لگتا ہے تو فوج کا سٹیٹس تو اور اوپر ہو جائے گا، ان کا بجٹ اور بڑھے گا. وہ کہیں گے ہمیں جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ دشمن جو ہے. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پچھلے سال میں، پچھلے 2 سالوں میں. بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں اور فرنٹیئر میں بھی ہوئے ہیں. ایک دفعہ بھی پاکستان نے انڈیا کو بلیم نہیں ڈالا ہے، ایک دفعہ بھی پاکستان نے بمبار انڈین ایئر سپیس میں نہیں بھیجے ہیں. بڑا ریسٹرینٹ شو کیا ہے. یہ ایک ریئلزم ہے جو پاکستان کی ملٹری کے جو ایمبیشنز تھے، خاص طور سے کارگل کے بعد، وہ بہت ریزنیبل آؤٹ لک ان کی ہو گئی ہے. بلکہ جیسے میں نے اس آرٹیکل میں ذکر کیا تھا، جب مشرف صاحب واپس آئے آگرہ سے تو انہوں نے فوج کے ٹاپ کور کمانڈر سے میٹنگ کال کی، اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی سوچتا ہے کہ ہم فوج کے ذریعے سے کشمیر کو لے سکتے ہیں؟ تو ایک شخص نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جب ہی وہ آگرہ اکارڈز کو پش کر رہے تھے. لیکن انفارچونیٹلی پھر جیسے سب کو پتہ ہے وہ ایک اور ٹریپ میں پھنس گئے. ان کے خلاف وہ ریڈ ماسک، لال مسجد کا مسئلہ ہوا، انہوں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور ان کا زوال شروع ہو گیا. تو وہ آگرہ اکارڈز جو تھے وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. لیکن فوج میرے خیال سے اب کشمیر کو پتہ ہے کہ وہ فورس سے نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چینج آیا ہے پاکستان میں. ایک وہ کہاوت ہے نا، فائٹنگ آن آل فرنٹس. ایک طریقے سے آپ کی بات بجا ہے کہ کارگل نے فوج کو اپنی ایکسٹرنل آؤٹ لک کے لیے ریزنیبل کر دیا، جی رائٹ؟ جی بٹ انٹرنلی فوج has been acting very unreasonably for the past 2-3 years. So much so کہ اب تو انہوں نے کورٹس کو بھی الاؤ کر دیا ہے ملٹری ٹرائلز کے لیے. تو جی یہ جی دونوں چیزیں آئی گیس اپوزیشن میں نہیں چل رہی، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکسٹرنلی بھیگی بلی بنائیں گے تو پھر انٹرنل آپ کو شیئر تو بننا پڑے گا. تو اسٹیون کوہن جو بروکنگز کے اسکالر تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان از دی آرمی. اور وہ چینج نہیں ہوا ہے، اور وہ چینج نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا جائے، اب تو اسٹیبلشمنٹ ان کو کہا جاتا ہے نا، جو ایک یوفمزم ہے کہ وہ چھا گئے ہیں اور وہ ہٹیں گے نہیں. تو جنگ ہو یا نہیں ہو، ان کی پوزیشن، زمینیں ملتی ہیں ریٹائر ہونے پہ سب ٹاپ جابز ملتے ہیں، وہ سب چھوڑیں گے کیوں؟ وہ آرام سے تو نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے پاس
کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ ہو رہا ہے کہ ان کو کون چیلنج کرے گا؟ مگر یہاں پہ تو لاٹھی اور بھینس اور سب کچھ تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے اس پہ چل رہا ہے نا. تو وہ تو ہوائیں ضرور تو صحیح ہے، وہ گلوبلی چینج صحیح ہو ہے. رہی ہیں. آپ کہہ رہے تھے امریکہ کی ریلیشن شپ کی آپ نے بات کی. اب یہ جیک برگمن لیفٹیننٹ جنرل جیک برگمن اب کانگریس مین ہے، ہاؤس آرم سروسز کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، فارن ریلیشنز کمیٹی کے اندر بھی ہو رہا ہے. جو ولسن ہے، بائی پارٹیزن ایفرٹس ہو رہے ہیں. تو ایک چینج، ایک امریکہ فرسٹ پالیسی کی تھوڑی بہت تو ری الائنمنٹ ہوگی. ہاں صحیح ہے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور سی آئی اے شاید پاکستان کو ابھی بھی ہینڈل کر رہے ہوں، بٹ آپ کا ویو تو بہت پیسمسٹک لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. مطلب جہاں تک کہ فوج کا رول ہے پاکستانی پالیٹکس میں، میرا جو ویو ہے وہ ریئلسٹک ہے. مطلب کچھ اس کو پیسمسٹک کہیں گے اور کچھ کہیں گے آپ کو ہو کیا گیا ہے، آپ تو فوج کے خلاف ہوا کرتے تھے. ہاں لیکن میں نے ریالٹی سے لیسن لیا ہے کہ میں نے جو کتاب پہلی لکھی تھی 2003 میں، وہ 1999 کارگل کے ڈیزاسٹر کے بعد تھی. اس کا ٹائٹل تھا ری تھنکنگ دا نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان. پھر میں نے ان گنت آرٹیکلز لکھے، کامنٹریز دیں. کوئی چینج آیا؟ نہیں، کوئی چینج نہیں آیا. تو پھر مجھے ڈیٹا کو ری اینالائز کرنا پڑتا ہے. اور بلکہ میری کتاب جب شائع ہوئی تھی تو عائشہ صدیقہ جو پاکستان کی ویل نون اینالسٹ ہیں، وہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، انہوں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک خیالی پلاؤ ہے. یہ میرے لفظ ہیں، ان کے لفظ نہیں تھے. بیسیکلی وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ ہوگا نہیں، اور یہی آپ دیکھیے کہ وہ نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے، جنگیں چھوڑ دیں ایکسٹرنلی، لیکن اندرونی جنگیں نہیں چھوڑی ہیں. اور یہ سول وار ہے انفارچونیٹلی، کہ آپ اس کو لڑیں گے تو وہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے. آپ کو یاد ہوگا جب ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ ہونے والے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے ہینگ کیا، میں سب سے پاپولر پولیٹیشین ہوں پاکستان کی تاریخ میں وغیرہ وغیرہ، تو خون کے دریا بہیں گے خیبر سے لے کے کراچی تک، ایک بوند نہیں گری. تو فوج ڈومینیٹ کرتی رہی. عمران خان جو سب سے پاپولر پولیٹیشین نہ تھا بلکہ بن گیا، نکلنے کے بعد اور پاپولر ہو گیا، اس کو بند کیا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. لوگ کہہ رہے تھے کہ پختونخوا میں بغاوت ہوگی، وہاں سے شروع ہوگی، لشکر پہ لشکر آئیں گے. ذرا سی کوششیں ہوئیں، وہ تو پن پرکس جو کہتے ہیں اس طرح کی تھیں، سب غائب ہو گئے. اس کے ٹاپ منسٹرز، ٹاپ ایڈوائزرز سب نے سٹیٹمنٹس دینے شروع کر دی، ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے. یہی نہیں کہ ہم نے اس کی پارٹی چھوڑ دی ہے، وہ تو بیچارے گھٹنوں پہ تھے. تو یہ ایک طرح سے مغلیہ داستان ہے. اور میں تو سمجھ میں مجھے نہیں آتا کہ فوج کبھی چھوڑے گی اس جگہ کو یا نہیں. اصل میں وہ چکر یہ ہے کہ جب پیکاک تھرون پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور صرف وہ ہٹا سکتا ہے جس کے پاس بڑی تلوار ہو. اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ امریکہ سے کتنی بھی لوگوں نے دعائیں مانگی الیکشن کے دوران کہ پلیز جب آ جائیں آپ تو عمران خان کو رہا کر دیں. کچھ نہیں ہوا. 100 ڈیز تو گزر گئے ہیں، میرے خیال سے 200 ڈیز میں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو امریکہ پہ ریلائی کرنا بہت نائیف تھا. بہت سے ڈاکٹرز نے، بہت سے میرے دوستوں نے بہت ولولے سے اس کو ووٹ دیے، جس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، اور اس کو ووٹ دیے اس امید سے کہ یہ ہماری دعاؤں کا آنسر ہوگا. لیکن یہ نہیں ہوا، نہیں ہوگا. وہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. اس وقت امریکہ کا صرف ایک انٹرسٹ ہے، افغانستان میں ویپنز کو ریکور کرو. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان ڈیموکریسی ہے، یا اگر ڈیموکریسیز کی ان کو فکر ہوتی تو پوٹن کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کیوں بنا رہے ہوتے. تو یہ فورن پاورز کے تھرو یہ چینج نہیں آئے گا. اگر یہ آنا ہے تو ڈومیسٹکلی آنا ہے پاکستان میں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں، میں پیسمسٹک ہوں کہ وہ نہیں آئے گا. میرے بہت دوستوں نے انسسٹ کیا تھا پچھلے سال کہ جولائی میں چینج آ جائے گا. میں نے کہا اور اگر نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر میں بولنا بند کر دوں گا. تو اب وہ مجھ سے مل نہیں رہے، بول نہیں رہے، بات نہیں ہو رہی ہے اس موضوع پہ. دیکھیں، وہ ایک چیز ہوتی ہے آئیڈیلزم اور ایک چیز ہوتی ہے ریئلزم. اور آئیڈیلزم ہمیشہ ہائی سٹینڈرڈز کو اسپائر کرتی ہے. اور میرے بھی آئیڈیاز تھے 2003 میں. میں نے بھی سوچا تھا کہ فائنلی پاکستان کو کامن سینس آئے گی. اس لیول پہ کامن سینس نہیں ہے، وہ سیلف انٹرسٹ ہے.
اور آرمی کا سیلف انٹرسٹ، اس کے جنرلز کا سیلف انٹرسٹ سپریم ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد. آئی نو کہ آپ سے موقع نہیں ملتا بات کرنے کے. یو ویری بزی. آپ سیمینارز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور انرجی پالیسی اور ٹیرفس کے اوپر بھی آپ کا بہت بڑا کام ہے. اینڈ آئی ایم شیور وی ول ٹاک اباؤٹ دس کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی پاکستان ایک کیس اسٹڈی بنا ہوا ہے اس کے لیے. بٹ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ یو لائک دا پروگرام. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.